بیمار ہے عابد بیمار. مولا سید سجاد کے صرف القابات زین العابدین اور سید الساجدین نہیں ہیں، بہت سے اور القابات ہیں. اور میں صرف 2 لقب کو اگر آپ کی بیان کروں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے خوبصورت القابات تھے میرے مولا کے. اور یہ القابات کون سے ہیں؟ کچھ القابات وہ ہیں جو خدا دیتا ہے انہیں، اور کچھ القابات وہ ہیں جو دنیا انہیں دیتی ہے. جو القابات پروردگار کی طرف سے ملے تھے وہ سید الساجدین زین العابدین، لیکن مولا اس قدر عبادت کرنے والے تھے، اس قدر سجدے کرنے والے تھے کہ جہاں جہاں اعضائے سجدہ زمین پر لگتے تھے وہ چمڑی سخت ہو جاتی تھی، اور اس چمڑی کے حصے کو کاٹا جاتا تھا اور اسے محفوظ رکھا جاتا تھا. مولا نے فرمایا کہ جب یہ مجھے قبر میں اور لحد میں لٹایا جائے تو میرے ان اعضاء کو جنہیں کاٹا گیا ہے انہیں بھی میرے ساتھ دفنایا جائے. یہ جو سخت اعضاء ہو جاتے کثرت سجدہ کی وجہ سے، جو روزانہ ہزار رکعت نمازیں پڑھنے والا ہو، وہ جو 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں مستحبات اور نافلہ کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیں تو ان کے ماتھے کے اوپر بھی ایک جگہ سج جاتا ہے. تو وہ کہ جو ہزار رکعت روزانہ نماز پڑھنے والا ہو، اور بعض روایتوں کے تو بڑے سخت جملے ہیں، کہا کہ ایسا نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ یہ وقت آتا تھا کہ ان کے اعضائے سجدہ کو کاٹا جاتا تھا، بلکہ سال میں 7 مرتبہ یہ وقت آتا تھا کہ اتنے سخت ہو جاتے تھے کہ ان حصوں کو الگ کر دیا جاتا تھا. مولا سید سجاد اس قدر نماز پڑھنے والے تھے. اس کے بعد مولا کو لقب دیا ہے دنیا والوں نے ذو الصفنات، یعنی وہ یہ شخص ہے کہ جس کی چمڑیاں نکال دی گئی ہیں، جس کی کھالیں نکال دی گئی ہیں. اللہ اکبر. مولا کو یہ لقب دیا. دوسرا ایک لقب ہے مولا کا جو دنیا والوں نے دیا، وہ ہے صاحب الجراب. صاحب الجراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بوریوں والا ہے، آئے ہائے ہائے، وہ جو نمازی اتنا بڑا ہو، اتنا بڑا سجدہ کرنے والا ہو، اتنا بڑا عبادت گزار ہو کہ جو ہزار رکعت نمازیں پڑھنے والا ذو الصفنات ہو. عام طور پر جو نمازی ہوتے ہیں وہ حقوق العباد کے معاملے میں پیچھے ہوتے ہیں، لیکن میرا مولا وہ ہے حقوق اللہ کو بھی سب سے زیادہ انجام دینے والا ہے، حقوق العباد کو بھی سب سے زیادہ. اس لیے مولا رات کی تاریکی میں تھیلا اپنی بوری اپنے پش پر رکھ کر نکلا کرتے تھے اور یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھلایا کرتے تھے، اور اتنی کثرت کے ساتھ کھلایا کرتے تھے کہ گلی کوچوں سے جب تشریف لا رہے ہوتے تھے تو بچے کہتے تھے صاحب الجراب آ رہا ہے، صاحب الجراب آ رہا ہے، بوریوں والا آ رہا ہے، بوریوں والا. اور جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ اپنا تعارف کیوں نہیں کروا دیتے تاکہ یہ کہیں کہ کم از کم سید سجاد آ رہے ہیں، کم از کم علی بن الحسین آ رہے ہیں، کوئی ادب سے نام لے. کہا کہ نہیں، ہم جس کے لیے کام کرتے ہیں وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کے لیے عبادت کی، اس لیے لوگوں سے مجھے تعریفیں نہیں چاہیے. اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہوتا تھا. کہ جب مولا متقیان کو بھی نجف اشرف میں دفنا کر حسن و حسین واپس آئے ہیں اور بوڑھے سے ملاقات کی تو سوال کیا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ روزانہ ایک شخص میرے پاس آیا کرتا تھا، میری دلجوئی کیا کرتا تھا، 3 دن ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آیا. کہا اس کا نام تو بتا. ہائے ہائے ہائے، نام تو بتا. کہ میں نے کئی مرتبہ اس سے نام پوچھنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ اس نے کہا کہ ایک عبد خدا ہے جو تیرے پاس آیا ہے. پھر میں نے کہا کہ کچھ اور صفت تو بتا کہ وہ کیا کہتا تھا، کیا باتیں کرتا تھا. کہا وہ ایک جملہ کثرت کے ساتھ کہتا تھا، مسکین جالس مسکینا وغریب جالس غریبا. ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک پردیسی دوسرے پردیسی کے ساتھ بیٹھا ہے. جیسے یہ جملے سنے حسن و حسین رونے لگے، کہنے لگے یا شیخ ہوا ابونا علی بن ابی طالب وصی محمد المصطفیٰ. اے بوڑھے، وہ میرے بابا علی مرتضی محمد مصطفیٰ کی وصی تھے. تو یہ پاک ہستیاں وہ ہیں جو اپنا نام بھی حتی بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتی، اس طریقے سے مدد کرنے والی تھی. اور کئی مرتبہ لوگ آئے مولا سید سجاد کے پاس، حتیٰ ان کے رشتہ داروں کے بارے میں ملتا ہے کہ آتے تھے مولا کے پاس اور شکایت کرتے تھے کہ مولا آپ ہر ایک کو دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے. لیکن جب مولا کی شہادت ہو گئی تو پھر اسے پتا چلا جو روزانہ رات میں کھانا آیا کرتا تھا وہ کسی اور کے در سے نہیں، وہ انہی کے پاس سے آیا کرتا. اس قدر مولا سید سجاد اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت رہی. اور یہی وجہ ہے جو آج ہم کہتے ہیں دعائے ابو حمزہ سمالی، تو وہ ابو حمزہ سمالی کی دعا تھوڑی ہے میرے ساتھ. کس کی دعا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ دعا ابو حمزہ سمالی.
مولا سید سجاد کی دعا ہے. دعائے کمیل کس کی دعا ہے؟ کمیل کی دعا تھوڑی ہے. مولا متقیان کی دعا ہے, مولا مرتضیٰ کی دعا ہے. تو ان کی شان یہ ہے, دعا سکھاتے بھی ہیں اور نام بھی دے جاتے ہیں. کہتے یہ دعا بھی تجھے ہم نے تحفے میں دے دی ہے, تیرا نام بھی اس دعا کے ساتھ ہمیشہ قیامت تک رہے گا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد.